آواز کا درست ہونا شرط. آواز نہ کم کریں، گونج کم کریں، اس کی آواز تھوڑی اونچی ہی رکھیں. آواز نہ کم کریں، گونج کم کرنی ہے. اب بہتر ہو رہی ہے آواز. یہ بھی ساتھ لگانا. آواز کا درست ہونا شرط ہے. اندر خواتین سے گزارش ہے آواز کے بارے میں اطلاع دیں، اور دوران بیان بھی آواز میں اگر کمی بیشی کی ضرورت ہو تو کسی بچے کے ذریعے سے اطلاع باہر لازماً پہنچائیں. بعد میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑی سی آواز اونچی کریں. آواز کا درست ہونا لازمی ہے. اس کو نہ چھیڑیں یہاں. اب ٹھیک ہے، اب نہ چھیڑیں. پھر چھیڑ رہے ہیں آپ. اس کو نہ چھیڑیں یہاں سے آواز کو. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے. ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضرا میں آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. یہ سفر کا مہینہ ہے، 1443 ہجری، ستمبر 2021. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رحیم یار خان کے زیر اہتمام جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن مرکزی عیدگاہ میں آج کورس کا پہلا دن ہے، اور پہلے ہی دن آج کا ہمارا عنوان اور مضمون بہت ہی اہم ہے. نماز مغرب کے بعد یہ جو 15-20 منٹ دوسری مساجد کے ساتھی پہنچتے لیتے ہیں، تو مشورہ یہی طے پایا ہے کہ اتنا ہم عشاء کی نماز کو 15-20 منٹ لیٹ کر لیں گے تاکہ نمازی مکمل مضمون سے استفادہ کر سکیں. کوشش یہ فرمائیں کہ مغرب کی نماز آپ حضرات یہاں پر پڑھیں. اور آج یہ پہلے دن آپ کو داخلہ فارم دیا جا رہا ہے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ آپ پر کر کے اپنے پاس رکھیں گے اور یومیہ اپنی حاضری لگائیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آج ہی پر کر کے آپ جہاں سے وصول کر رہے ہیں وہیں پہ واپس کریں گے.
آخر میں آپ حضرات کو جماعت کی طرف سے اکابر کے دستخط کے ساتھ سند دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سند بہت ہی باعث برکت ہے، اس پر گفتگو بعد میں کسی وقت ہوگی۔ کیا اسلام ہی واقعتاً سچا دین ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا چیف جسٹس بھگوان داس گزرا ہے، ہندو تھا، اس نے پی ایچ ڈی اسلامیات پہ کی تھی، لیکن وہ ہندو مت پہ مرا۔ اس کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سمجھ نہ آ سکی۔ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اسی کو سچا دین سمجھتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے ہم اسلام کو ہی سچا دین مانتے ہیں؟ کیا واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے؟ اس پر انتہائی مضبوط اور اہم دلائل آج آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے ایک دوست سری لنکا میں ان کا کاروبار ہے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا سری لنکا جانے کے لیے، تو فلائٹ میں تاخیر ہوئی، میرے ساتھ ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا، وقت دونوں کے پاس تھا، گفتگو شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص پاکستان میں کیتھولک فرقے کا سب سے بڑا پادری تھا۔ آواز سمجھ آ رہی؟ تو میرے دوست کہنے لگے اس سے کہ میں نے کبھی سنا تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عیسائی ہوا ہو، تم لوگ جو کھربوں روپے یہاں خرچ کرتے ہو۔ اس عیسائی پادری نے کہا لگایا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ ہم لوگوں کو عیسائی بنانے آئے ہیں؟ بعض جھلے قسم کے عیسائی بن جاتے ہیں، ہمارا کام عیسائی بنانا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یار اس کو نہ چھیڑو، صحیح تھا پھر آپ چھیڑ رہے ہو۔ ہمارا کام، ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پاکستان میں عیسائیوں کے مشن کا سب سے بڑا پادری ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم نے مسلمان کے نظریات کو متزلزل کرنا ہے، ہم نے اس کے عقائد کو ہلانا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بحثیں ہوں گی، کبھی تقدیر پہ بحثیں ہوں گی، کبھی یہ کہا جائے گا سب کچھ انسانیت ہے، دین مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے شہر میں ہو رہی ہیں۔ تو واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے، پہلا سٹیپ۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کیا ہم اہل سنت والجماعت اس فرقے سے متعلق ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟
اس پر کیا دلیل ہے میرے پاس؟ یہ آج کا عنوان ہے۔ میری گفتگو کو انتہائی توجہ سے لیجئے اور کوشش کریں جو لکھ سکے تو لکھتے رہیں۔ میں نے پہلے اشتہار میں اعلان کیا تھا کہ کاغذ قلم ساتھ لے کے آئیے گا، ذہنوں پہ توجہ دیں، یاد کر لیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے کامل امید رکھتا ہوں آپ ان دلائل کو محفوظ کریں، آپ 20 یوں لوگوں کو اسلام پہ لا سکتے ہیں۔ لائیں گے انشاءاللہ؟ آپ کی وجہ سے سینکڑوں کا ایمان بچے گا۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا چوکیدار بنا دے۔ اس معاملے کو آسان کرنے کے لیے میں بڑوں کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مصر کے اندر ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس میں ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو خدا کی ذات کو ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ میری طرف رکھیں، آنے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ نے پوری توجہ مجھے دینی ہے، بلکہ تھوڑی سی شفقت فرمائیں، اپنی اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا حرکت فرما کے میری طرف آئیں۔ بعد میں آنے والوں کو جگہ تنگ ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہمت کریں۔ میرا کوئی بھائی اور بزرگ اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی حرکت لازمی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا عطا فرما دے۔ بارک اللہ۔ اس کانفرنس میں پوری توجہ میری طرف کر لیں، ان لوگوں کو بلایا گیا جو خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ یہ کل کا عنوان ہے، کل عقائد پہ تفصیلی گفتگو شروع ہونی ہے۔ اس سلسلے میں کانفرنس کا مقصد کیا تھا کہ کمیونسٹ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، خدا کی ذات کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں، جو منکرین خدا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، کمیونسٹ ہیں، جاپان، چین، کوریا والے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیسے قائل کریں کہ اللہ ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا سے چن چن کے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ 15-16 وہ یہودی جو بڑے بڑے دماغ تھے یہودیوں کے بڑوں کو ربی کہا جاتا ہے، ربیون من الاحبار۔ 15-16 عیسائی پادری پوری دنیا سے چن چن کے بلائے گئے، اور 15-16 مسلمان علماء کو دعوت دی گئی۔ پوری دنیا سے جو سب سے زیادہ ذہین علماء تھے ان کو مصر کے اندر بلایا گیا۔ جب گفتگو شروع ہونے لگی تو ایک یہودی بابا کوئی 80 سال کا ہوگا، وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، لیکن جب ہم یہاں سے چلیں گے ہم آپس میں الجھ جائیں گے۔ یہودی عیسائیوں سے کہے گا تیرا دین جھوٹا اور میرا سچا، مسلمان یہودیوں سے کہے گا تیرا دین جھوٹا اور میرا سچا، تو اس کا حل کیا ہے؟ مجمع کے اندر سے آواز آئی، اس کا حل کیا ہے؟ تو یہودی بابا کہنے لگا
میں 4 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے حق دین نکھر کے سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا سچا دین کون سا ہے۔ تو سب نے کہا آپ وہ 4 سوال اٹھائیں، بات دل کو لگے گی تو مانیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ اب یہودی بابا نے کہا کہ جتنے یہودی ربی بیٹھے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جاننے والا سمجھدار ہے ایک سامنے آ جائے، وہی متکلم بنے، ایک گفتگو کرے تاکہ باقیوں کو بات سمجھ آ سکے۔ اسی طرح ایک عیسائی پادری اور ایک مسلمان عالم دین منتخب ہو جائے، وہی گفتگو کرے گا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ اب جو وہ یہودی بابا تھا اس نے سب سے پہلا سوال اٹھایا جس سے حق دین نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں موجودہ دور ایسا بن چکا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے۔ سابقہ زمانے میں ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں مستقل نبی بھیج دیے۔ ایک شہر میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرے نبی، بلکہ یوں بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں بنی اسرائیل میں 1000 انبیاء بھی ہوتے تھے۔ توجہ سے سمجھیں، ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے کئی ماہ لگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مستقل انبیاء ہر علاقے میں بھیج دیے۔ اب وہ یہودی بابا کہنے لگا یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ آج وہ زمانہ ہے جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ آج اگر رحیم یار خان کی کسی گلی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، دوسرے لمحے پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح بن چکی ہے تو یہ عین فطرت کا تقاضا ہے۔ یقیناً اللہ نے کوئی ایسا نبی بھیجا ہے جس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ پوری دنیا کا نبی ہے، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے، تو ایسا نبی ہونا چاہیے جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہے، اس کا اپنا دعویٰ ہو کہ میں پوری کائنات کا نبی ہوں، کیونکہ آج ہر علاقے میں خبر فرد واحد کی پہنچ سکتی ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا چونکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، میں سب سے پہلے یہودی ربی سے پوچھتا ہوں کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ موجودہ دور کی ضرورت ایسے نبی کی ہے جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہو، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ آج پوری دنیا اگر متحد ہونا چاہتی ہے اس کو ایسے نبی کی تلاش کرنا پڑے گی۔ وہ یہودی ربی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہیں نہیں کہا وہ پوری دنیا کے نبی ہیں، لیکن ہم ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پہ تسلط کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا سکہ، یہودیت کا سکہ پوری دنیا میں چل کے رہے گا۔ جب اس نے یہ گفتگو کی، ادھر سے مسلمان عالم دین ایک کھڑے ہو گئے، یہودی بابے سے کہنے لگے مجھے اجازت دے تو میں اس سے 1-2 باتیں کر لوں۔ اس نے کہا کرو۔ وہ یہودی بابا کہنے لگا، مسلمان عالم دین یہودی بابے سے کہنے لگا یہ ربی کیسے کہتا ہے ہم پوری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلائیں گے، یہودیت کو پھیلائیں گے، حالانکہ ان کی تورات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ان
کی تورات میں موسیٰ علیہ السلام جہاں اپنی قوم کو پکارتے ہیں تو یوں کہتے ہیں سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو جب وہ ایک قوم کے نبی ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں ان کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے والے؟ اور رہا ورلڈ آرڈر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی نہیں ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، اس لیے ان کا یہ ورلڈ آرڈر فیل ہو کے رہے گا۔ ورلڈ آرڈر صرف ہمارے نبی کا چلے گا، ان کا ورلڈ آرڈر نہیں چل سکتا۔ اور ایک وقت آئے گا اللہ بنی اسرائیل کے نبی سے یہودیوں کے سربراہ دجال کو قتل کروائیں گے اور پوری دنیا سے یہودیت کو مٹا دیں گے۔ یہودی بابے نے کہا، اب یہ خود یہودی